ہو گئی منکر نکیر آئیں گے جب قبر میں میری کہہ دوں گا بس علی سے میری بات ہو گئی کہہ دوں گا بس علی سے میری بات ہو گئی کتنی حسین قبر کی نعرہ صلوات ستم کے شعلوں سے عابد کو جا کے لائی ستم کے شعلوں سے عابد کو جا کے لائی کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ستم کے شعلوں سے علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو کرتا بچہ کے لائی ستم کے شعلوں سے نعرہ صلوات نعرہ صلوات جب تک یہ میری سانس پلک چلتی رہے گی جب تک یہ میری سانس پلک چلتی رہے گی میری زبان ذکر علی کرتی رہے گی جب تک یہ میری سانس پلک چلتی رہے گی گھر چیر بھی ڈالے گئے ظالم میرے دل کو دھڑکن بھی میری نعت علی پڑھتی رہے گی دھڑکن بھی میری نعت علی پڑھتی رہے گی جب تک یہ میری سانس نعرہ صلوات قبر میں سجدہ عشق کے واسطے قبر میں سجدہ عشق کے واسطے مجھ کو تھوڑی سی خاک شفاعت چاہیے قبر میں سجدہ عشق کے واسطے
کربلا ہوں کفن کے لیے، شاعر کربلا ہوں کفن کے لیے، عالم و با عمل کی آباد چاہیے، قبر میں سجائے عشق کے واسطے۔ نعرہ صلوات۔ علی کے مدخل، موت سے کیا ڈر ہمیں، ہم ہیں علی کے ظلمت ہو یا فشار، ہوں گو تورا بھی ڈر نہیں، ظلمت ہو یا فشار، اے نور مرتضیٰ سے میرے موت سے کیا ڈر ہمیں، صلوات پڑھیے گا۔ میرا نے اس کی ایک ربائی پیش کر رہا ہوں، سرگرم رہوں نبی کی مداحی میں، سلوات پڑھے گا۔ نبی کے مداحی میں کامائے زبان وسیع کے مداحی میں کامائے زبان وسیع کے مداحی میں، یا رب یہ میری عمر کٹے مثل قلم، یا رب یہ میری عمر
کٹے مثل کلا سجدوں میں تیرے سجدوں میں تیرے علی کے مداح میں سجدوں میں تیرے علی کے مداح میں سرگرم رہوں سلوات پڑھ گئے شب عاشور کے حوالے سے سنیے گا بالکل منظر پیش کرتا ہوں ایک درود کے ساتھ بھولے گی نہ دنیا شب عاشور کا منظر بھولے گی نہ دنیا شب عاشور کا منظر کر کے چراغوں کو جو بولے شاہ بے پر کر کے چراغوں کو جو بولے شاہ بے پر جو چاہے وہ اس شب سے چلا جائے پلٹ کر ارے آواز سے حبیبہ کے پیامبر آواز سے حبیبہ کے صبت پیامبر جی جی کے مرے پھر بھی وفا کرتے رہیں گے جی جی کے مرے پھر بھی وفا کرتے رہیں گے سر آپ کے قدموں پہ فدا کرتے رہیں گے سر آپ کے قدموں پہ فدا کرتے رہیں گے فدا کرتے رہیں گے سلائے عام ہے ارباب بے پاس صفات کے لیے سلائے عام ہے ارباب بے پاس صفات کے لیے سباں علی کے لیے ہو جب خدا کے لیے سباں علی کے لیے ہو جب خدا کے لیے سلائے عام ہے ارباب بے پاس صفات کے لیے خود اٹھ کے آ گئی جنت ہمارے راستے میں
خود اٹھ کے آ گئی جنت ہمارے راستے میں، ہم اپنے گھر سے تو نکلے تھے کربلا کے لیے، ہم اپنے گھر سے تو نکلے تھے کربلا کے لیے، سلائے عام ہے اربا بے باصفات کے لیے، زبان خشک کا انکار بیعت فاسق، زبان خشک کا انکار بیعت فاسق، بیعت بن گیا جو سارے انبیاء کے لیے، بیعت بن گیا جو سارے انبیاء کے لیے، سلائے عام ہے ارباب باصفات کے لیے، مصیبتوں کی دوا یا علی و یا عباس، مصیبتوں کی دوا یا علی و یا عباس، یہ ابتدا کے لیے ہے وہ انتہا کے لیے، یہ ابتدا کے لیے ہے وہ انتہا کے لیے، ستمگروں سے کہیں بھی نہ جب پناہ ملی، ستمگروں سے کہیں بھی نہ جب پناہ ملی، بچھا کے بیٹھ گئے فرش ہم عزا کے لیے، بچھا کے بیٹھ گئے فرش ہم عزا کے لیے، کئی صدی سے ہے بے چین ذوالفقار علی، کئی صدی سے ہے بے چین ذوالفقار علی، علی کے شعر تیری آخری وقار کے لیے، علی کے شعر تیری آخری وقار کے لیے، وہ شعر رنگ میں جسے اذن کربلا نہ ملا، وہ شعر رنگ میں جسے اذن کربلا نہ ملا، ہے انتظار میں ایک اور کربلا کے لیے، ہے انتظار میں ایک اور کربلا کے لیے، زمین گرم پہ سجدے بچھا گیا ہے کوئی، زمین گرم پہ سجدے بچھا گیا ہے کوئی، جہاں میں سجدہ معبود کی بقا کے لیے، جہاں میں سجدہ معبود کی بقا کے لیے، سلائے عام ہے ارباب بے باصفات
یزید میں شرب بپا ہے آل رسول مجید میں سامان رقص و عیش ہے قصر پلید میں سینہ زنی ہے عطرت شاہی شہید میں سینہ زنی ہے عطرت شاہ شہید میں دربار عام میں تو سب کا ہجوم ہے سیدانیوں میں آئے حسینہ کی دھوم سیدانیوں میں آئے حسینہ کی دھوم ہے پیش یزید آیا حرم کا جو کارواں لب تا جان دختر حیدر کی ہو رواں دیکھا یزید نے جو سکینہ کو ناگہاں پوچھا یہ کون ہے تو کیا شمر نے بیان پوچھا یہ کون ہے تو کیا شمر نے بیان بیٹی ہے یہ جناب شہ مشرق اور بالی سکینہ ہے یہی دختر حسین اور بالی سکینہ ہے یہی دختر حسین بولا یزید دل میں تیرے آرزو ہے کیا بولی سکینہ سر مجھے دکھلا دے باپ کا قصہ کھل گیا رسانے ظلم سے گلا تشتے تلا دکھا کے یہ حاکم نے دی صدا تشتے تلا دکھا کے یہ حاکم نے دی صدا آلود خاک سے ہے تو خون سے بھرا ہوا اس میں تیرے باپ کا سر ہے دھرا اس میں تیرے باپ کا سر ہے دھرا ہوا پر شرط ہے اٹھا کے نثر کیجئے پر تمہیں شرط ہے اٹھا کے نثر کیجئے تمہیں ارے آپ ہی سے آئے گود میں تیری سر حسین سر پہنچ کے اٹھا کے پکارے وہ نور فاطمہ کے راحت جا مصطفیٰ کے جے فاطمہ کے راحت جا مصطفیٰ کے چین چھونے کا سر کو حکم نہیں غم کے مارے اور آ جاؤ میری گود میں گردوں کو پیار آ جاؤ میری گود میں گردوں کو پیار اور ہوں دیکھا سبوں نے کہا گیا سر حسین کا اور دیکھا سبوں نے نے کہا گیا سر حسین کا بولا سکینہ لاڈلی تم پر ہوں میں فدا لاؤ ہاتھ آیا ہوں میں غم کا مبتلا یہ کہہ کے اٹھا داشت سے فرق شاہ خدا یہ کہہ کے اٹھا داشت سے فرق شاہ خدا اپنی زمین تاتے ستم گر
یہ تھے جناب صادق ظہیر صاحب ایڈوکیٹ، جو سوزخانی میں مرثیہ خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مرحوم ظفر ندیم ابن وحید حسن زیدی یقیناً جو بڑے مولائی تھے اور مجلس و ماتم میں نماز میں اول وقت شریک رہتے تھے، انہی کی یاد میں یہ مجلس برسی منعقد ہوئی ہے۔ ہمارے بیچ میں تشریف لا چکے ہیں جناب مولانا عزادار حسین صاحب قبلہ۔ میں 4 مصروں سے ان کا استقبال کروں گا کہ جو الفت شبیر میں مر جاتے ہیں، جو الفت شبیر میں مر جاتے ہیں، خالق سے حیات ابدی پاتے ہیں۔ جو الفت شبیر میں مر جاتے ہیں، خالق سے حیات ابدی پاتے ہیں، جاتے ہیں سرائے فانی سے سوئے عقبا، پردیسی ہیں سب لوٹ کے گھر جاتے ہیں، پردیسی ہیں سب لوٹ کے گھر جاتے ہیں۔ گزارش کی جاتی ہے علی جناب مولانا عزادار حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور اپنے خطابت سے مؤمنین کو مستفیض فرمائیں۔ ایک بلند ترین صلوات آپ استقبال اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ فَعَلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُكَ لولا ہو لم تکن۔ صلوات پڑھیں محمد اور ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قلوب اللہ کی تلاوت فرما کر جناب ظفر ندیم زیدی ابن وحید حسن زیدی کی روح کو حساب۔ اللہ نے کاروان انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ماں کا سہارا لیا اور ایک باپ کا سہارا لیا۔ سب سے پہلی مخلوق اللہ نے وہ پیدا کی کہ جس میں نہ باپ کی ضرورت پڑی اور نہ ماں کی ضرورت پڑی، اور وہ پہلی مخلوق جناب آدم ہیں کہ جن کے نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے۔ پہلی مخلوق اللہ نے اس لیے ایسی پیدا کی
تاکہ ہم لوگوں میں پیدا کر کے تکبر پیدا نہ ہو جائے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو نسل انسانیت آگے نہ بڑھتی۔ اس لیے اللہ نے پہلی مخلوق وہ پیدا کی کہ جس میں نہ ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے، صرف خدا کی ضرورت ہے، صرف معبود کی ضرورت ہے، صرف پروردگار کی ضرورت ہے۔ دوسری مخلوق وہ ہے کہ جس میں ماں کی ضرورت پڑی باپ کی ضرورت نہیں پڑی، وہ جناب عیسیٰ ہیں کہ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو ماں کی تو ضرورت پڑی مگر باپ کی ضرورت نہیں پڑی۔ تیسری مخلوق ہم اور آپ ہیں کہ جنہیں باپ کی بھی ضرورت ہے اور جنہیں ماں کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی ملا ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی بھائی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، ہر آدمی چاہے مذہب کوئی بھی ہو اپنے وجود میں ماں کا بھی محتاج ہے، باپ کا بھی محتاج ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ دولت آنے کے بعد اس کے اندر اتنا گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ یہ ماں باپ ہی سے کہہ بیٹھے کہ مجھے اس وقت آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب پیدا ہوا تھا تو ماں کی بھی ضرورت تھی اور باپ کی بھی ضرورت تھی۔ اسی حقیقت کو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین میں توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا بیان بالکل عالمانہ ہے اور تھوڑا سا لیکچر کی شکل آپ اسے سمجھ لیجئے تاکہ میں کچھ آپ کو سمجھا سکوں۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ آج کل کے انسانوں کے لیے مقام عبرت ہے۔ آئے دن آپ قصے دیکھتے ہیں، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایسے جوان پیدا ہو گئے ہیں کہ جو تھوڑا سا دولت کمانے کے بعد اتنے گھمنڈی بن گئے ہیں جو ماں باپ کی نظروں میں نظریں ڈال کے یہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں دیا ہی۔ بتائیے ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کا یہ ترقی یافتہ زمانہ کہ جس میں آج انسان اتنی ترقی کر گیا ہے کہ یہ کہنے لگا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ میں تو چھوٹا سا تھا جب دبئی چلا گیا تھا، میں تو چھوٹا سا تھا جب دلی چلا گیا تھا، میں تو چھوٹا ہی سا کمانے لگا تھا، یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بنایا، اپنی شادی میں نے کی، بہنوں کی شادی میں نے کی، تمہارا تو ایک پرانا گھر تھا وہ بھی بنایا تو میں نے بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے جب اتنا کر لیتا ہے بیٹا تو باپ کو کہتا آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ بس جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، بیان کرنا میرا کام ہے۔ ایسے نالائق بیٹے کو ایک ہی جملہ کہیے، باپ کچھ بھی نہ دے، باپ کچھ بھی نہ دے، خالی تجھے اپنے نام کے آگے اپنا نام لگانے کی عادت ڈال دے۔ جملہ بھاری ہے، ایک صلوات پڑھیں تو میں اس کی تشریح ابھی میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کیسے۔ یعنی باپ کچھ بھی نہ دے، دولت نہ دے، پیسہ نہ دے، اقتدار نہ دے، سلطنت نہ دے، گھر نہ دے، زمین نہ دے، جائیداد نہ دے، جملہ ایک ہی ہے، کچھ کی سمجھ میں آیا کچھ کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جملہ سماعت فرمائیں۔ دوبارہ میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، باپ کچھ بھی نہ دے، خالی حلال طریقے سے پیدا کر دے تو اس کا بدلہ نہ دنیا میں دے سکتے ہو نہ آخرت میں دے سکتے ہو۔ اس لیے کہ آپ کی جو عزت ہے، دیکھیں یہ نام لکھا ہوا ظفر ندیم زیدی، آگے کیا لکھا ہوا ابن وحید۔ یہ ساری عزت جو ظفر ندیم میں ہے وہ اس نام کی برکت سے ہے جو بعد میں ہے۔ یہ احساس آپ کو اس وقت ہو جب آپ کے پاس آپ کا نام تو ہو مگر آپ کے باپ کا نام نہ ہو۔ پوچھئے دیکھیں کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے اس نام کی، ندیم زیدی ابن وحید زیدی،
ساری عزت وہی زیدی سے ملی ہے. آپ مدرسے میں پہنچے داخلہ لینے کے لیے, سب سے پہلے پرنسپل نے داخلہ لیتے وہ پوچھا لڑکے کا نام, کا فلاں صاحب, کا باپ کا نام, کہا اس کے تو باپ ہے ہی نہیں, کہا کیا مر گئے ہیں, کہا نہیں مرے بھی نہیں ہیں, شروع ہی سے اس کے باپ نہیں ہے بس. تو بتائیے کیا اس بچے کو عزت ملے گی مدرسے میں؟ بتائیے, سوچ کے بتائیے بھائی, ابھی تو چھوٹا سا ہے نا, نہ اسے عزت کا پتا ہے نہ اسے ذلت کا پتا ہے, لیکن گیا ہے مدرسے میں, لڑکے کا نام, کہا جناب ندیم, باپ کا نام, کہا جی باپ نہیں ہے. ارے اتنا بڑا یہ بلاسپور کا آدمی ہے, تم اس سے بھی باپ کا نام پوچھتے ہو؟ اس کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, یہ بچہ پوری دنیا کا مالک ہے. وہ کہتی ہے پرنسپل نہ مجھے دولت سے مطلب ہے, نہ مجھے اقتدار سے مطلب ہے, مجھے مطلب ہے آپشن یہی ہے کہ لڑکے کا نام کیا ہے, لڑکے کے باپ کا نام کیا ہے. اس کا مطلب ہے مدرسے کی عزت دولت نہیں دلاتی, اگر دلاتا ہے تو باپ کا نام دلاتا ہے. تو اس میں عزت ملی. چلیے یہاں بھی آپ کو نہ عزت کا پتا ہے نہ ذلت کا پتا. دوسرا موقع بتاتا ہوں آپ کو, خدا کی قسم اس موقع کو سمجھ لیجئے تو مجلس پوری سمجھ میں آئے گی. باپ کا نام کہاں عزت دلاتا ہے. دولہا بن کے بیٹھے 50,000 کا سوٹ پہن کے, اور 2 مولوی بیٹھے منکر نکیر کی طرح, ایک دائیں اور ایک بائیں. اب یہ دونوں بیٹھ گئے. اب آپ کو پتا ہے شادیوں کا تو ماحول جیسا چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ مہندی میں مجمع بہت ہے, سگائی میں مجمع بہت ہے, چڑھاوے پہ مجمع بہت ہے, اور کھانے پہ تو نہ پوچھئے کتنا مجمع ہے. من نہیں ہے تو نکاح میں نہیں ہے, یعنی جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. یہ مجمع شادی میں دولہا دلہن کو دعا دینے کے لیے آیا تھا, خالی کھانے کے لیے نہیں آیا تھا. مگر ہمارا تو مزاج بن گیا ہے, ہمارا مقصد شادی کا صرف کھانا, کھائیے اور بھاگیے. نکاح ہو یا ہم سے کیا مطلب بھائی نکاح کا, تو آدمی چلا جاتا. اب یہ مولانا کا دولہا کا نام دیکھیں, سوٹ پہنے میں 50,000 کا, سفید بالکل, ذرہ برابر دھبا نہیں ہے, 15-20 ہزار کا ہار گلے میں پڑا ہے, اور دولہے راجہ بیٹھے ہیں اسٹیج کے اوپر. اور مولانا صاحب نے کہا دولہا کا نام, کہا فلاں صاحب. کہا دولہا کے باپ کا, کہا ان کے باپ نہیں ہے. کہا مر گئے, کہا نہیں مرے بھی نہیں ہیں, شروع ہی سے ان کے باپ نہیں ہے. اب چینی گوئیاں ہونے لگی. سسر محترم کہنے لگے میرے داماد سے کہاں پہ بحث ہو رہی ہے. مولانا صاحب نے کہا بھائی تیرا داماد بڑا نرالا ہے, اس کے باپ نہیں ہے. کہا مر گئے ہوں گے, کہا نہیں شروع ہی سے باپ نہیں ہے. مجھے آپ انصاف سے بتائیے, اگر شریف ہے وہ آدمی تو کیا بیٹی دے گا؟ ایسے دولہا سے کہ جس کے باپ کا پتہ ہی نہ ہو تو سسر بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے. چاہے 10 لاکھ کا سوٹ پہن لیجئے, چاہے 50 لاکھ کا سوٹ پہن لیجئے, چاہے 1 کروڑ کا سوٹ پہن لیجئے, چاہے جتنی دولت خرچ کر لیجئے. جس بیوی کی وجہ سے تم نے ماں باپ کو چھوڑا تھا وہ بیوی بھی تیری پرسنالٹی سے نہیں ملی, تیرے باپ کے نام سے ملی. ایک سلام میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے مجھے انصاف سے, کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ کا داماد ایسا ہو جو حلالی نہ ہو؟ اذان ہو رہی ہے, اچھا ٹھیک ہے, اذان دو رہی ہے, انشاءاللہ اذان کے بعد. دلہن جو لڑکے کو ملتی ہے وہ کس کے نام سے ملتی ہے؟ یعنی اگر لڑکا, میں بالکل کھل کے کہتا ہوں اوپن ہو کے, اگر لڑکا حرامی ہے, اس کے باپ ہی نہیں ہے شروع سے, تو کیا ایسے کو دولت کی وجہ سے اپنی بیٹی دے دو گے؟ نہیں دیتا آدمی. اس کا مطلب ہے بیوی جس کی وجہ سے سب کو چھوڑا تھا وہ بھی اگر ملی تو باپ کے نام سے ملی. تو مدرسے میں عزت ملی تو باپ کے نام سے, بیوی ملی
تو باپ کے نام سے. اب تیسری جگہ ایسی بتاتا ہوں آپ کو, قبر میں پہنچے, قبر میں لٹا دیا گیا آپ کو, لیٹے تو تلقین ہونے لگی, اسماعیفم یا ندیم زیدی ابن وحید زیدی. ارے بھائی یہ وحید زیدی کی ضرورت یہاں کیا ہے؟ یہ تو ندیم زیدی قبر میں لیٹے ہیں, وحید زیدی تو ہے نہیں. اس وحید زیدی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ تلقین میں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جب بھی تلقین سردی میں پڑھی جا رہی ہے, ہم نے مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب اس تلقین کو اتنا لمبا کیوں کر رہے ہو یار, بلا وجہ خالی کہو اسماعیفم یا ندیم زیدی. یہ ابن وحید زیدی کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے قبر کے اندر عزت بھی نہ تیری دولت کی وجہ سے مل رہی ہے, نہ تیرے عہدے کی وجہ سے مل رہی ہے, نہ تیرے پیسے کی وجہ سے مل رہی ہے. قبر میں بھی عزت ملی تو باپ کے نام سے ملی. ایک صلوات بھیجے محمد. تو میری قوم کے جوانوں اور میرے بزرگوں, جتنی بھی عزت ہے وہ باپ کے نام ہے. اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا اگر تجھے تیرے نفس کے اندر کوئی چیز اچھی لگنے لگے, یعنی تو بہترین وکیل ہے, تجھے تیری وکالت اچھی لگنے لگے, تو بہترین خطیب ہے, تجھے تیری خطابت اچھی لگنے لگے, تم بہترین مرثیہ خان ہو, تمہیں اپنا پڑھنا اچھا لگنے لگے, تمہیں اپنی شکل اچھی لگنے لگے, تمہیں اپنا عہدہ اچھا لگنے لگے, تمہیں اپنی بیوی اچھی لگنے لگے, تمہیں تمہارے بچے اچھے نہ لگنے لگے, یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ اچھا لگتا ہے. اپنی ذات, اپنی بیگم, اپنے بچے, اپنا خاندان. مجھے انصاف سے بتائیے امام نے کتنی گہری بات بتائی. امام فرماتے ہیں جب بھی تجھے تیرے نفس کے اندر کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو شکریہ ادا کیا کر اپنے ماں باپ کا. نہیں ابھی تو میں توجہ دیتا ہوں, ابھی تک آپ نہیں سمجھ پائے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. یعنی جب بھی تجھے کوئی شے اپنے نفس کے اندر اچھی لگنے لگے تو شکریہ کر ماں باپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری بیوی ہے, اس لیے کہ تو ہے, تیرے بچے ہیں اس لیے کہ تو ہے, تو وکیل ہے اس لیے کہ تو ہے, تو بڑا جج ہے اس لیے کہ تو ہے, تو علامہ ہے اس لیے کہ تو ہے, تو شاعر ہے اس لیے کہ تو ہے, تو خطیب ہے اس لیے کہ تو ہے. لیکن اگر تو ہی نہیں ہے تو نہ خطیب ہے, نہ شاعر ہے, نہ شوہر ہے, نہ باپ ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اندازہ لگایا آپ نے پوری کائنات اس لیے ہے کہ تو ہے, تو اس لیے ہے کہ تیرا باپ ہے. صلوات بھیجے محمد. جب بھی کوئی شے بیٹا جو جوان لڑکے وہ اندر آ جائے تھوڑا سا میرے سامنے کو, تاکہ مجھے بھی پڑھنے میں اچھا لگنے لگے. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد. اب میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشکر لی ولوالدیک, قرآن کہتا ہے. یہ کوئی نہ صحیح بخاری ہے, نہ صحیح مسلم ہے, نہ کوئی شیعوں کی کتاب ہے, نہ سنیوں کی کتاب ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس ہدایت کی کتاب میں اللہ اپنے کلام میں کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک, میرا بھی شکریہ ادا کر, اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر. اور یہ بھی یاد رکھ اگر تو نے ان کا شکریہ ادا نہ کیا تو گویا کہ تو نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا. امام فرماتے ہیں من لم یشکر والدہ لم یشکر اللہ, جو والدین کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ کبھی بھی اپنے خدا کا شکریہ ادا. اب آپ کہیں گے دلیل دیجئے مولانا زدار, تو میں دلیل دیتا ہوں. دیکھیے خالق اللہ ہے مگر پالتے ماں باپ ہیں, مالک اللہ ہے مگر گود میں پلتا ہے ماں باپ کی, رازق اللہ ہے
مگر کھلاتے ماں باپ ہیں. ہوتا نہیں ہے. رازق وہ ہے, کھلاتے یہ ہیں. خالق وہ ہے, پالتے یہ ہیں. کہیں جانا ہوتا ہے تو گود میں اٹھا کے لے جاتے ہیں. مریض ہوتا ہے, صحت خدا دینے والا ہے, ڈاکٹر کے پاس ماں باپ لے کے جاتے ہیں. کون سا زندگی کا گوشہ ایسا ہے جب اللہ آسمان سے اترا ہو اور کسی بچے کو اس نے پالا ہو؟ نہیں, مالک سب کا وہ ہے, مگر کام کرتے ہیں سارے ماں باپ. اب جملہ سنیے, اگر دلوں کو چھو جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. جملہ کا جو والدین کا نہ ہو سکے وہ کبھی خدا کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے جو ملعون ان کا نہ ہو سکا جو دکھائی دے رہے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد. ارے بھائی, جب آپ اس کے نہ ہو سکے جو سامنے ہے تو آپ اس کے کیسے ہو جائیں گے جو کبھی دکھائی دینے والا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نماز روزے سے چیک نہ کرو کہ یہ مومن ہے. پتہ چلا ایک آدمی مجلس میں سب سے آگے ہے, ایک آدمی نوحانی میں آگے ہے, ایک آدمی نماز میں آگے ہے, بڑا روزے دار ہے, بڑا حاجی ہے. مولانا صاحب اس سے بڑا مومن نہیں ہے, لیکن ان کے ابا سے نہیں بنتی. ہے بڑے نمازی, ہے بڑے روزے دار, ہے بڑے حاجی, صاحب بیاض بھی ہیں, ماتم بھی کراتے ہیں, تبرک بھی بہت زیادہ بانٹتے ہیں, مگر ان کی نہ ماں سے بنی نہ ابا سے بنی. تو آپ یہی کہہ دیجئے نا ان کی خدا سے نہیں بنتی. اور یہ بھی آپ کو سبق دے رہا ہوں, جس کی ماں باپ سے نہ بنتی ہو نہ اس کے ساتھ تجارت کرو, نہ اس کے ساتھ معاملہ کرو, نہ اس کے ساتھ دوستی کرو, اس لیے کہ جو ان کا نہ ہو سکا. ایسا بات بھیج محمد. اب نبی نے ارشاد فرمایا من اصبح مرضیا لوالديه اصبح له بابان مفتوحان الى الجنہ. جو انسان اپنے ماں باپ کو راضی کر دے, اللہ اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. یہ وہ ہے کہ جس نے ماں باپ کی اطاعت کی ہے, یہ وہ ہے جس نے ماں باپ کے درجے کو سمجھا ہے, یہ وہ ہے. اچھا ابھی آیت بھی چھوڑ دیجئے, روایت بھی چھوڑ دیجئے, مجھے بتائیے, ایک اگر میری اور آپ کی میرے ماں باپ سے نہیں بنتی, آپ مجھے کیسا سمجھیں گے؟ نہیں, ابھی آیت بھی چھوڑیے, روایت بھی چھوڑیے. اگر ایک آدمی کی بنتی نہیں بالکل ماں باپ سے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ارے تو بڑا ملعون ہے بھائی, کم بخت, یہ تو ان کا بھی نہیں بتا. اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جو ان کا نہیں تو ہمارا؟ اس کا مطلب ہے اللہ ماں باپ کو چھوڑنے والے کو اللہ دنیا میں پہلے ذلیل کرتا ہے, آخرت میں بعد میں ذلیل کرتا ہے. ساری عزت امام خمینی علیہ الرحمہ, ایک جوان لڑکے کو انقلاب لانے کے بعد عہدہ دیا امام خمینی نے. اب یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ پہنچا امام خمینی کے پاس. اب بھائی دولت کا بھی تو نشہ ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے بھائی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو. تو مسلمان اس کی تفسیر کرتا ہے شیعہ سنی, کہا جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. خالی شراب کا نشہ نہیں ہوتا بھائی. آئیے ہم اپنے مولا سے پوچھتے ہیں, مولا نشہ کہاں کا ہوتا؟ مولا نے کہا السکر و سکرات, نشے 4 طریقے کے ہوتے ہیں. شراب کا نشہ, دولت کا نشہ, اقتدار کا نشہ, نیند کا نشہ. یعنی جب نماز کے لیے جانا تو دولت کا نشہ گھر رکھ کے آنا, اقتدار کا نشہ گھر رکھ کے آنا. یہ نشے ہوتے ہیں. اب دولت کے نشے میں بیچارہ جس کو عہدہ مل جائے,
دیکھیں میں بڑی آرام سے ایک بات آپ کو بتاؤں. ایک محقق نے بڑی اچھی بات لکھی. وہ یہ کہتا ہے ہر آدمی فرعون ہے، بس موقع ملنا چاہیے. ہم سب مومن جب تک ہیں جب تک موقع نہیں مل رہا. ادھر موقع ملا، ذرا سی دولت کیا آ جائے کسی پہ زیادہ، رشتہ داروں کو بھول گیا، چچا ماموں کو بھول گیا. پتہ نشہ ہے نا. امام فرماتے ہیں دولت کا نشہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. یہ رشتہ داریوں کو بھول جاتا ہے، یہ خاندان والوں کو بھول جاتا. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا، یہ تو مشاہدے کی بات ہے کہ باپ وہی بیچارہ کھیت کے کپڑے پہن کے بیٹے سے دلی ملنے کے لیے گیا. اب چونکہ یہ تو افسر تھے نا، اب باپ بیچارہ انہی کپڑوں میں پہنچا کر یہ کون ہے؟ کہا یہ تو میرے نوکر ہیں. یہ ہے دولت کا نشہ جو باپ کو. اسی طرح وہ بھی جوان ہے بالکل خمینی صاحب کے آگے بیٹھا. خمینی صاحب نے کہا یہ پیچھے کون کون ہے؟ کہا یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ والد ہے. کہنے لگا اٹھو فوراً، فوراً اٹھو، باپ کو آگے بٹھاؤ. یہ ہوتا مجتہد. باپ کو آگے بٹھاؤ، خود پیچھے بھی. کہا جناب میرے باپ تو نارمل سے ایک انسان ہے اور میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے اللہ نے عہدہ اور آپ نے مجھے عہدہ دیا ہے. بس جملہ ایک ہی ہے، خدا کی قسم اشرے سنے ہوں گے آپ نے خطیبوں سے. آج ایک طالب علم کی مجلس سن کے دیکھیے پھر فیصلہ کرے. خمینی صاحب نے ایک جملہ کہا عہدہ پانے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ ابھی میں کھل کے کہا عہدہ پانے کے بعد تم دنیا میں سب سے بڑے ہو سکتے ہو مگر اپنے باپ سے بڑے. سلام بن محمد اور آل محمد. دولت پانے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد آپ سب سے بڑے ہو سکتے ہیں مگر اپنے باپ سے بڑے. یہ تو واقعہ تھا ایک مجتہد کا. اب میں آپ کو ایک قصہ سناؤں امیر المومنین علی ابن ابی طالب. ان کا زمانہ ہے اور ایک باپ اور بیٹا ملنے کے لیے پہنچا امام علی سے. ملنے والا بیٹا ہے اور باپ ہے. کھانے کا وقت تھا، امام نے دسترخوان بچھا دیا. کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کے لیے علی دسترخوان بچھائے، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جو علی کے دسترخوان پہ کھائے. ہے نہیں بڑا مومن؟ گیا بیٹے کو لے کے. اب جو ہمارے یہاں تو اسٹائل ترقی کی وجہ سے چینج ہوتے جا رہے ہیں. مہمان نوازی میں جو اجر و ثواب اللہ دیتا ہے بندے کو اس کی کوئی حد نہیں ہے. جو ایک مہمان اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا اکرام کر چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ مہمان نوازی تو دیکھ مذہب دیکھ کے کر. اسلام کہتا ہے انسان تیرے دروازے پہ آیا ہے، اکرم الضیف ولو کان کافرا. مگر آج تو مہمان نوازی جیسے ہی آیا فوراً تو پوچھنے لگتے ہیں آپ واپس کب جا رہے ہیں؟ چل گیا نہیں چل گیا. آپ کھانا کھائیں گے؟ اب کوئی بیچارہ زیادہ ہی بے شرم ہو تو کہے گا ہاں جی کھاؤں گا، ورنہ وہی نہیں بھوک نہیں. چاہے بیچارہ چاہے جتنا بھوکا ہو غیرت دار ہے. ارے آپ کھانا کھاؤ. ارے پہلے ہمارے بزرگ سادات بارہ میں کیا ہوتا تھا، اب یہاں بھی بدلتا جا رہا ہے معاملہ. سادات بارہ میں کیا ہوا، ادھر مہمان آیا بعد میں دسترخوان بچھاؤ بیٹے اور نام بھی نہ پوچھو کون ہے. ایسے ایسے گھر ہر علاقے میں تھے ہمارے سادات بارہ میں کہ جس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی تھی مگر ایک گھر ضرور ایسا ہوتا تھا جہاں چائے پانی جاتے ہی مل جایا کرتا تھا. مگر اب تو زمانہ ترقی کر گیا ہے بھائی، مہمان نوازی. تو اب یہ مہمان امیر المومنین کے دسترخوان سے جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئے
تو امیر المومنین نے لوٹا اٹھایا اور لوٹا اٹھا کے کہا لاؤ بھائی میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں. اب ذرا سنیے کیا ہے، میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں. اس نے کہا آپ امیر المومنین میں ادنا سا مومن، بلا آپ میرے ہاتھ دھلائیں گے؟ کہا اس وقت امیر المومنین اور مومن کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت میں میزبان ہوں اور تو میرا مہمان ہے، اور مہمان کی عزت اللہ نے کہی ہے، رسول نے کہی ہے، میرے پیارے نبی نے کہی ہے. اور نہیں مولا میں نہیں کر سکتا. امام نے کہا میرا حکم ہے. اب یہ بتائیے اس نے ہاتھ بڑھائے، امام نے لوٹے سے پانی ڈالا. اسے کم بات نہ سمجھیے آپ. اب کتنے آدمی آئے تھے ذرا بولیے تھوڑا سا، چونکہ لیکچر کی طرح ہے. دو کون آئے تھا؟ باپ اور بیٹا. جیسے ہی باپ فارغ ہوا ہاتھ دھو کے بیٹے نے ہاتھ بڑھا دیا. امام نے لوٹا زمین پہ رکھ دیا، آواز دی محمد حنفیہ بیٹا ادھر آؤ اور اس کے ہاتھ دھلاؤ. نہیں ابھی تو جب باریکی سمجھ میں آئے گی نا تب پتہ چلے گا. محمد حنفیہ تم آؤ اور اس بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ. اب ایمان بھائی سے بتائیے اگر میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ کیس ہوتا تو ہم کیا سمجھتے؟ یار یہ کیا بات ہوئی بھائی، جب لوٹا لیے بھی تھے، ہاتھ میں نے بڑھائی دیے تھے، ابا کے میرے دھلا ہی رہے تھے، تو میرا ہاتھ دھلاتے تو کیا پرابلم تھی؟ ادھر لوٹا رکھ کے آواز دے رہے بیٹے کو تم ہاتھ دھلاؤ. ہم ایسے امام کو نہیں مانتے کہ کان میں بھی باتیں کہتے رہے تو سمجھ میں نہ آئے. ہم ایسے امام کو مانتے ہیں ادھر ذہن میں بات آئے ادھر وہ سمجھ جائے. اسی لیے اس کی تلوار نسل دیکھ کے چلتی تھی. امیر المومنین کی بیٹے کے ذہن میں بات آئی، یار انہوں نے ان کے تو ہاتھ دھلا ہے، میرے ہاتھ نہیں دھلا ہے. ابھی ذہن میں آیا ہی تھا کہ میرے مولا نے کہا بیٹا بیٹھ جا. بیٹا اگر تیری یہ خواہش ہے کہ علی ہاتھ دھلا ہے تو کبھی اکیلے آنا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے اسلام. اسلام سے باریک مذہب کوئی مجھے دکھائیے، اسلام سے عظیم مذہب دکھائیے. مولا علی نے کہا بیٹے تو یہی تو سوچ رہا ہے کہ میں نے تیرے باپ کے ہاتھ دھلائے، تیرے ہاتھ. کہا مولا یہی سوچ رہا ہوں. کہا بیٹا اگر تو باپ کے ساتھ نہ آتا تو میں علی تیرے ہاتھ دھلاتا. کہا پھر اب کیوں نہیں دھلائے؟ کہا اگر میں علی تیرے بھی ہاتھ دھلا دوں تیرے باپ کے بھی ہاتھ دھلا دوں تو اس کا مطلب ہے علی نے باپ بیٹے کو برابر کر دیا، اور علی کبھی اس کو برابر نہیں کر سکتا جسے خدا نے برابر کر دیا. یعنی اگر میں دھلا دوں، اسی لیے ہمارے چوتھے امام ایک لڑکے سے بات نہیں کرتے تھے زندگی بھر. کون سا لڑکا؟ لڑکا وہ جو راستے میں چل رہا ہے اور اپنے باپ کے کندھے پہ ایسے ہاتھ لے کے رکھ کے چل رہا ہے. میرے چوتھے امام زندگی بھر اس لڑکے سے بات نہیں کی ہے. اور جب وجہ پوچھی گئی تو امام نے وجہ یہ بتائی، اس نے اپنے باپ کی توہین کی ہے. یہ توہین ہے. اگر بیمار ہے پریشان ہے کوئی، لیکن بالکل اٹا کٹا جوان آدمی ایسے رکھ کے چل رہا ہے باپ کے اوپر. ابھی تو یاد رکھیے طاقت دولت میں نہیں ہے، طاقت اقتدار میں نہیں ہے، طاقت سلطنت میں نہیں ہے، طاقت تمہاری رشتہ داریوں میں نہیں ہے، طاقت تمہاری خالی بیگم میں نہیں ہے، نوکری میں تمہاری طاقت نہیں ہے. بتاؤں ایک محقق نے پوچھا ایک بیٹے سے، سر ایسے ہاتھ رکھ دیا بیٹے کی پشت پر، دیکھتا ہوں کس میں کتنا ذہن ہے کتنا بات کو سمجھتا. ایسے رکھ دیا. باپ نے ہاتھ رکھا بیٹے کی پشت پر، کہنے لگا بتا بیٹے پوری دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ بیٹا کہنے لگا بابا میں. اس کے بعد ہاتھ ہٹا لیا. کہا بتا اب سب سے کمزور کون ہے؟ کہا بابا میں.
میں نے تو پڑھ دیا، آپ سمجھیے نا، سمجھیے کتنا بہترین سبق دیا. یعنی سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جس کی پشت پہ باپ کا ہاتھ ہو. کبھی بھی دولت کے چکر میں، بھائی بڑا جملہ ہے، اگر بغرے میں پڑھتا میں گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیتا. کبھی دولت کے چکر میں اپنے کعبے کو آپ سے ناراض نہ کر دینا. یہ ماں باپ نہیں ہے، یہ کعبہ ہے. اللہ نے ہر گھر میں 2 کعبے پیدا کیے ہیں. ایک کعبے کو ماں کہتے ہیں، ایک کعبے کو باپ کہتے ہیں. دولت کا چکر سب سے بڑا ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر آپ اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو جتنا جتنا اپنے ماں باپ کو راضی کرتے چلے جائیں گے اللہ تیرا کاروبار بڑھاتا چلا جائے گا. ایک تو سورہ سنا ہوگا جی، سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ. اب اگر میں اس کا بالکل اردو میں ترجمہ کروں تو حالات اچھے ہیں. سورہ بقرہ، بقرہ یعنی گائے. ہمارے قرآن مجید میں گائے کا بھی سورہ ہے. سورہ بقرہ یعنی گائے کا سورہ، اور یہ سب سے لمبا سورہ ہے. تو اب اس سورے کے بارے میں آپ کو بتاؤں. ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر. اب وہ تجارت کرتا تھا. اتفاق سے کچھ لوگ اس سے جیسے ہمارے یہاں بھی آتے کاروبار کے لیے گئے. اس قصے کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو. سورہ بقرہ کا گئے کاروبار کرنے کے لیے. چابی رکھی تھی باپ کے تکیے کے نیچے. اب جیسے ہی بیٹا پہنچا، بیٹے نے دیکھا اگر میں نے چابی ہٹائی تو میرا باپ ایک دفعہ اٹھنے کے بعد پوری رات سو نہیں پائے گا. اور نے کہا میں چابی نہیں اٹھاتا. ان لوگوں نے کہا تیرا کافی نقصان ہو جائے گا، اگر ہم سے ڈیل نہ کی تو کافی نقصان ہو جائے گا تیرا. اس نے کہا مجھے ہر نقصان برداشت ہے مگر اپنے باپ کو اذیت دینا برداشت نہیں ہے. مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا نیت، اللہ تو دیکھ رہا ہے. نہیں گھاٹا ہوا، چلے گئے لوگ. نہیں میں نہیں کر سکتا. صبح کو باپ اٹھا، بابا رات ایسا ایسا ہوا، یہ ہوا فلاں. ارے بیٹا مجھے اٹھا کے، باپ تو کہے گا نا نہیں بابا آپ کو اذیت دینا میں برداشت نہیں کر سکتا. کہا تو اللہ اس گھاٹے کو بڑی جلدی پر کرے گا. دعا دی باپ نے. ادھر ایک قتل کیس ہو گیا جناب موسیٰ کے زمانے میں. یہ واقعہ جناب موسیٰ کے زمانے قتل کیس ہو گیا. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، چونکہ جس نے قتل کیا تھا اس نے اس جنازے کو لے جا کے ڈال دیا کسی دوسرے کے گھر میں. اب بھائی وکیل صاحب کیا کیس چلے گا بتائیے. اگر مارا مثلا میں نے ہو اور میت ڈال دی ہو میں نے ان کے گھر میں، تو آپ کس پہ کیس چلائیں گے؟ محلے والوں تھوڑی چلے گا. کہے بھائی اب یہ چاہے لاکھ قرآن اٹھا گئے، چاہے یہ لاکھ قسم کا ہے اور واقعی یہ سچے بھی ہیں، انہوں نے مارا نہیں ہے. کہا نہیں دیکھیے جنازہ تو آپ ہی کے گھر سے ملا. بھئی یہ تو کیس بنے گا. اب وہ کیس بن گیا، پتہ ہی چلنا قاتل کون ہے. پکڑا جا رہا بیچارہ وہ جس نے کیا ہی نہیں ہے. اللہ کو حکم، اللہ نے حکم دیا موسیٰ ایک گائے. اب بس وہ ماں کے نہیں کہتا حالات کی وجہ سے تم ایسا کرو ایک گائے لے آؤ. اب اگر اللہ نے کہا تھا گائے لے آؤ تو چاہے جس کے پاس چلے جاتے ایک گائے مل جاتی. ہمارے جوان لڑکے کو لڑکی نہیں مل پا رہی. نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو قبلہ کوئی لڑکی دکھا تو 1 دکھائی 2 دکھائی 6 دکھائی 7 دکھائی کوئی پسند نہ آئی. ارے بھائی تو گائے دیکھنے نکلا ہے یا لڑکی دیکھنے نکلا ہے؟ جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو کروڑوں لڑکیوں میں لڑکی نہیں ملتی. تھوڑی سی ڈیمانڈ کو کم کر، بنی اسرائیل نہ بن. بنی اسرائیل نہ بن. آج بتائیے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اتنے صفات ہیں چاہے لڑکے میں ایک بھی صفت نہ ہو. دولہے راجہ میں
مگر لڑکی ایسی ہو، لڑکی ایسی ہو، لڑکی فلاں کی، اب پتہ چلا ایسی لڑکی تو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ہی اللہ نے کہا گائے، ایک گائے ذبح کر لو، تو انہوں نے کہا گائے کیسی ہو؟ اللہ نے کہا اس کلر کی ہو، کہا اس کی عمر کتنی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، وہ دکھنے میں کیسی ہو، وہ پتلی ہو۔ اللہ نے کہا ہو یہ سیدھی قوم نہیں ہے، اللہ نے بھی ایسے صفات بتائی، ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو۔ پہلے کہا تھا سادے انداز میں کوئی سی بھی لاؤ، اب اللہ نے ایسے بتائی، اب پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی ملی نہیں رہی ہے جیسی اللہ نے بتائی۔ اب ملی اسی جوان کے پاس جس کا گھاٹا ہوا تھا دین میں، جوان کے پاس، اس کے پاس گئی قوم، کہا یہ کہا میں تو نہیں بیچتا ہوں، کہا نہیں یہ تو دینی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ نے جو صفات بیان کی ہے وہ تیری گائے میں ہے، تو قیمت چاہے جو لے لے۔ اب اللہ نے بھی کہلوایا جوان سے، کہا اس کی کھال میں جتنا سونا آ جائے گا وہی اس گائے کی قیمت ہوگی۔ اب سمجھے جب حکم خدا کو ٹھکرا کے آگے بڑھو گے، ایک صلوات میرے محمد، کہنے کا مقصد یہ ہے اب جو غریب آدمی تھا وہ رئیس کتنا بڑا بنا ہے گائے کی وجہ سے۔ اسے گائے نے رئیس نہیں بنایا، اسے باپ کی اطاعت نے رئیس بنایا۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ یہ قرآن ہے عزیزو، اس کی اہمیت سمجھیے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں، ماں باپ کو پیسہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا میں نے ان کا حق ادا کر دیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور مولا 20,000 روپے مہینہ دے رہا ہوں میں، دیکھیں کیسا منہ بنا رہا ٹیڑھا میڑھا، 20,000 دیتا ہوں تو 20,000 اماں کو 20,000 ابا کو۔ اچھا ہماری برادری کے لوگ نبی کے زمانے میں تھے بہت، ورنہ ہمارا نہ پتہ چلتا ہم کیسے، تو ہماری برادری کے تھے۔ ایک آیا کہنے لگا یا رسول اللہ 18 سال ہو گئے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، سارے کام میں ہی کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیا میں نے بدلہ دے دیا ماں کا؟ رسول نے فرمایا اگر قیامت تک اسی طرح خدمت کرتا رہے تو ایک آہ کا بدلہ، جو وقت ولادت تیری ماں نے آہ کی ہے اس ایک آہ کا بدلہ۔ پھر نبی نے لفظ رکھے اگر تو ماں باپ کی خدمت کرے آسمان کے ستاروں کی مانند، اگر تو ماں کی خدمت کرے ریت کے ذروں کی مانند، اگر تو ماں باپ کی خدمت کرے درخت کے پتوں کی مانند، تو بھی تو ایک آہ کا بدلہ، زور سے بولیے، ایک آہ کا بدلہ۔ کیوں بھائی کیوں؟ اب اس کیوں کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ بس کیوں ہی میں سارا راز ہے، کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ دیکھیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تم ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو تمہاری نظر ان کی موت پر ہوتی ہے۔ ارے میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، دلوں میں اتروں کیسے؟ یعنی جب ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو تمہاری نظر ان کی زندگی پہ نہیں ہوتی۔ پتہ چلا رات کو بیگم کو سمجھا رہے ہیں بستر پہ لیٹ کے، اب یار ذرا تھوڑا سا اور رک جاؤ، کیا پتا اماں 2 سال کی ہے، کیا پتا اماں 1 سال کی ہے، ارے تھوڑا سا اور رک جاؤ، اماں ابا تو بیماری چل رہا ہے، ارے ایک کو یہ بیماری لگ گئی۔ اب بیگم کی روز کلاس لی جا رہی ہے رات میں، ارے رک جاؤ اماں 1 سال کی ہے، ارے اور خدمت کر لو ابا 1 سال کے ہیں۔ اچھا ادھر تو تم خدمت کر رہے ہو، نظر میں کیا ہے؟ بولیے بھائی موت۔ اب ماں باپ کو دیکھیے، بچپن میں خدمت کر رہے ہیں، 1 سال گزرا، برتھ ڈے بڑی عزت کے ساتھ منائی، آج ہمارا بیٹا 1 سال کا ہو گیا، کل ہمارا بیٹا 2 سال کا ہوگا، اور اچھی طرح پالو، طاقت دو، جسم اچھا کرو، خوبصورت بناؤ، اچھا کپڑا پہناؤ۔ میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا، میرا بیٹا 6 سال کا ہو گیا، اتنا ہوگا تو اس کی شادی کروں گی، شادی کروں گی تو اس کے بچے ہوں گے۔ ایک دادی اور دادا پوتے کے ارمان مل کے دل میں رکھ کے شادی کرتا ہے۔ یہ سارے امور ہے زندگی سے وابستہ۔ کہا
بات جملہ آپ سمجھ لیں، یعنی ماں باپ جب خدمت کر رہے تھے تو نظر میں تھی تمہاری زندگی، تم جو خدمت کر رہے ہو تمہاری نظر میں ہے موت. اب جتنا فرق موت اور زندگی میں ہے اتنا ہی فرق تیری اور ان کی خدمتوں میں. اس لیے اسلام نے باریک طریقہ بتایا آپ کو. کیا؟ جب ماں باپ کو پیسہ، بتا آخری جملہ، جب ماں باپ کو پیسہ لے جا کے دو تو جوانوں کبھی بھی اپنا ہاتھ اوپر کر کے نہیں دینا. مثلا پیسہ لیا اور ماں باپ نے ہاتھ ایسے کیا، یوں رکھ دیا، نہیں، ہاں ایسے نہیں رکھنا ہے آپ کو. اسلام کا حکم ہے جب ماں باپ کو پیسہ دو تو اپنے ہاتھ پہ پیسہ رکھو. اماں لیجئے اٹھا لیجئے، بابا لیجئے اٹھا لیجئے. 10,000 روپے تھے، ماں باپ نے اٹھا لیے. اچھا میں نے یوں کر کے دیے تب بھی 10,000 تھے، اور یوں کر کے دیے تب بھی 10,000، تو کیا بڑھ گئے کہیں؟ تو مولانا کہا کہ لفاظی سے کھیل رہے آپ ممبر پہ بیٹھ کے، بس 10 تو 10 ہی رہیں گے، چاہے یوں کر کے دیں چاہے نہیں. فرق ہے، 10 تو 10 رہے، نیت میں فرق آ گیا. اگر ایسے کر کے دو گے تو ذہن میں گھمنڈ پیدا ہوگا، میں نے دیا، میں نے دے کے احسان کیا. لیکن اگر ایسے ہدیے کی طرح پیش کرو گے تو ذہن میں بات آئے گی، میں نے دے کے احسان نہیں کیا، ماں باپ نے قبول کر کے احسان کیا. ایک صلوات بھیج دیں. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اتنی بڑی مجلس جب ماں باپ پہ ہوئی رہی ہے تو بتا دوں آپ کو، باپ کے خلاف بولتا کون ہے؟ اب اگر کسی گاؤں میں آپ کو ایسا لڑکا ملے جو باپ کے خلاف بولے تو یہ کاہے کا اثر ہے؟ آئیے ذرا صلوات پڑھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اور دعائیں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، میرے بزرگ ہیں آپ، خدا کی قسم. اس سے دیکھیے یہ جو مجلسوں کا سسٹم تھا نا، یہ تھا اسی لیے جیسی میں پڑھ رہا ہوں. واقعی میں اس میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں، یعنی سسٹم تھا کہ مجلس علمی ہونی چاہیے. آپ یہ بتائیے اگر ہر مجلس علم ہی کی ہونے لگے اور علمی مجلس ہونے لگے تو آپ میں سے کوئی جاہل رہے نا؟ تو جتنا بڑا اسٹیج آپ کو جناب زینب دے کے گئی ہیں اتنا کسی قوم کے پاس ہے؟ آج ہمارا جوان سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے تھا اگر ہمارا ممبر صحیح ہوتا. لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں، ہمارا کام ہے تاجروں والا، کہ قبر کھودنے والے کو اپنی تجارت سے کام ہے، مردہ چاہے جنت میں جائے چاہے جہنم میں جائے. ہمیں آپ کی داد سے کام ہے، ہمیں داد دو، لفافہ دو، رخصت کرو. یہ حال ہو گیا ہے. خدا کی قسم مجلسوں کا سسٹم بنا، ایک عشرے میں پتہ ہی نہیں چلتا جوان کو پڑھ کے کیا گئے. داد تو بہت ہوئی، بیگم نے پوچھ بھی لیا شوہر سے، آج تو تم بھی بہت داد دے رہے تھے، کیا سمجھ میں آیا؟ کہا سمجھ میں تو میری بھی کچھ نہیں آیا، لیکن جب برابر والے چیخ رہے تھے میں نے سوچا نہیں چپ کیوں گئی ہے. صلوات میرے محمد تو یہ حال ہم نے مجلسوں کا کر دیا. ورنہ مجلس 1 گھنٹہ آپ پوری قوم کا استعمال کر رہے ہیں. انہیں دین سمجھاؤ نا، انہیں اسلام سمجھاؤ نا، انہیں شریعت سمجھاؤ نا، انہیں نبیوں. ہماری نکتے بازی سے آپ کو کچھ نہیں ملا. 20 سال سے کتابوں دو رہی نکتے کی، بتائیے آپ کو کیا ملا؟ ارے وہی قصے سناؤ جو قرآن کے قصے ہیں، وہی قصے سناؤ جو کربلا کے ہیں، وہی روایتیں آیتیں سناؤ، اپنی لفاظی سے کام نہ کرو. تو آپ سنیے، آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں. آدمی ماں باپ کے خلاف بولتا کب ہے؟ رسول کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے خلاف بولتا، جب دیکھیے میری بے عزتی کرتا، مجمع میں ہو تو مجھے الٹا سیدھا بولتا، گھر پہ ہو تو الٹا سیدھا بولتا. نبی نے کہا حرام کا اثر ہے. اب ان کی سمجھ میں الٹی آئی. اب یہ گئے بیگم کے پاس تلوار لے کے، کہاں سے لائی یہ بچہ؟ انہوں نے کہا آپ ہی کا ہے. کہا نہیں میرا نہیں ہے. نبی نے کہا حرام کا.
اور اگر میں اسی نبی کی عزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں آپ کا، کہنے چلو گے، چلا لے گئے. یا نبی اللہ آپ تو کہہ رہے حرام کا ہے، یہ کہہ رہی ہے میرا ہی ہے. نبی نے کہا تیرے سمجھنے کا فرق ہے. میں نے کہا حرام کا اثر ہے، حرام کا اثر ہے. یہ رسول اللہ میری تو اچھی خاصی جاب ہے، اچھی خاصی کمائی ہے، یہ حرام کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کہا نہیں، ایک دفعہ ایک کھجور بیچنے والا تمہاری گلی میں کھجور بیچنے آیا تھا، آپ نے اس سے کھجور خریدے نہیں تھے. کبھی کبھی ہمارے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ 5-6 کھا لو، خریدنے تو ہے ہی نہیں، اپنا ذائقہ بنا ہوتا نہیں ہوتا. 3-4 ادھر سے کھا لے، ایک امرود کٹوا کے کھا لیا پھر لیا ہی نہیں. کسی نے سیب کٹوا کے کھا لے کہ سنترا کھٹا ہے یا میٹھا ہے، اب ایک تو چکھنے میں کھا گئے، پتا چلا اپنا کام ہو گیا پھر چلے گئے. کھجور والے کہ تم نے کئی کھجور کھائے، کھجور لیے اور پھر اس کی اجازت بھی نہیں، بغیر اجازت کھجور کھائے. کھجور کھا کے گھر پہنچے، اس کھجور کا اثر ہے جو تیرا بیٹا تیرے خلاف بولتا ہے. اب سمجھے آپ، اگر ایک لقمہ بھی مال حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو پھر اولاد ماں باپ کے خلاف بولتی ہے. اگر ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے خلاف نہ بولے تو اسے چاہیے ہمیشہ پاکیزہ غذا کھلائے، نجس غذا نہ کھلائے. صلوات بھیج دیں. اور اب میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، یہ تو کھجور کی بات ہے میاں. اگر آدمی ایک کھجور کسی کا کھا لے تو ماں باپ کے خلاف بولتا ہے، اور اگر کوئی پورا باغ کھا لے تو اس کا کیا؟ تو حرام کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کام کرو، جاب کرو، گلیوں میں ڈنڈے بجاتے نہ پھرو. ابھی تو یاد رکھیے، اس جوان لڑکے سے بچ کے رہیے جو بالکل کام نہ کرتا ہو، گاؤں میں ایسے ٹہلتا ہو. سمجھ لیجئے یہ سب سے بڑا فتنہ ٹہلنا ہے گاؤں میں. اس لیے کہ جب کام نہیں کرے گا تو یا ادھر لڑوائے گا یا ادھر لڑوائے گا. رسول نے فرمایا، ارے کائنات کے رسول نے کام کیا، کائنات کے مولا نے کام کیا، شہزادی کونین نے کام کیا. میرے مولا نے یہودی کے باغ میں پانی دے کے بتایا بھیک مانگنا عیب ہے، مزدوری کرنا عیب نہیں. ایمانداری سے بتائیے، ہمیشہ یہ جوان لڑکے لڑائی نہیں کراتے کیا؟ جنہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، مجلس میں بھی نہیں بیٹھتے کبھی. یہ مجلس میں تبھی آتے ہیں جب مولوی مصائب پہ آ جائے. ان کی پہچان ہے یہ. میں بتا رہا ہوں آپ سے عزیزو، بس یاد رکھیے، ماں باپ کی اطاعت کیجئے، خدا خود بخود راضی ہو جائے گا. نماز روزہ پتہ نہیں چلتا نماز روزے سے کہ مومن ہے یا نہیں، پتہ چلتا ہے محسن کا احسان مانتا ہے یا نہیں. نبی نے کہا کسی کے نماز روزے کو داڑھی کو دیکھ کے مروب نہ ہونا بڑا مومن ہے، پہلے دیکھو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا ہے. پتہ چلا ہے بڑے مومن مگر لے کے نہیں دیتے کسی کا، ایسے مومن نہیں ہوتے. عزیزو بڑا اچھا مرثیہ پڑھا آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بیٹی ہے جسے باپ یاد آ رہا ہے. ایسی دنیا میں صرف 2 ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کو بہت روئی ہیں، ایک فاطمہ زہرا اور ایک 4 برس کی سکینہ. جو مرثیہ پڑھا وہیں پہ بس بات 1 منٹ کا مصائب پڑھوں گا، 1 ہی منٹ میں آپ گھنٹوں کا گریہ کریں گے. عزیزو کوئی 4 برس کی بچیاں آپ نے ایسی دیکھی جس کے گلے میں رسی بندھی ہو؟ کوئی 4 برس کی بچی ایسی دیکھی کہ جس کے باپ کا گلا اس بچی کے سامنے کاٹا جائے؟ کوئی بچی آپ نے ایسی دیکھی کہ شمر سینے پر سوار ہو اور 4 برس کی بچی دور سے دیکھ رہی ہو اور جس کو اس کے بابا کے بغیر چین نہ آتا ہو؟ اس بچی کے سامنے اس کے باپ کا گلا کٹ گیا ہو اور وہ جھوٹنا سے بھی
شمر میں نے سنا ہے حسین کے ایک بچی تھی جو حسین کو بہت زیادہ چاہتی تھی، حسین اسے بہت زیادہ چاہتے تھے، حسین کو بھی نیند نہ آتی تھی، اس بچی کو بھی نیند نہ آتی تھی۔ شمر نے اشارہ کیا یہ 4 برس کی سکینہ ہے جسے اپنے باپ کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ سکینہ کے گلے سے رسی کو کھولا گیا، شمر لے کے آیا، یزید کے سامنے کھڑی ہوئی، کہنے لگا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت زیادہ چاہتا تھا، کہا اتنا چاہتا تھا نہ مجھے چین آتا تھا نہ میرے بابا کو چین آتا تھا۔ کہا سکینہ کیا اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے؟ کہا کیسی باتیں کرتا ہے، ارے مجھے اپنے بابا سے ملا دے۔ سر حسین منگایا گیا، تش سے کپڑا ہٹایا گیا، سکینہ کی نظر پڑی، گردن کٹی ہوئی ہے، چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، بالوں پہ خاک پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ باپ کی طرف دوڑی، یزید نے دیوتا مار کے پیچھے کیا، ایسے نہیں میں تو جب جانوں تیری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں تو جب جانوں جب تو اپنے بابا کو بلائے اور تیرا بابا تیری گود میں آ جائے۔ سکینہ نے شام غریبہ کا دلا دامن اٹھایا، اے بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، ارے میری گود میں آ جاؤ۔ سر حسین اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، بچی نے منہ پہ مڑ کے دیا، اے بابا ارے تماچے لگے، گور چھڑے، شرابیوں کا بجوا، اے بابا میرے کان سے نہیں ہے، ارے میری کمر پہ اتنے تعزیت ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرمایا۔ ظفر ندیم زیدی ابن وحید حسن زیدی کے روح